السلام علیکم ناظرین، یوتھ پارلیمنٹ بلوچستان ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہمارا مہمان ہے بہت ایک لمبی سفر کر کے جو ہے نا کوئٹہ آئی ہے، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں یہ نایاب جو ہے نا مہمان ہمیں ملی اور ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں۔ جو آج کا ہمارا مہمان ہے الماس جان بلوچ، جو کہ الماس بلوچ کے نام سے اکثر لوگ جانتے ہیں، فین فالوئنگ ہے ان کی۔ میرے خود کی جو ہے نا یہ مینٹور بھی ہے۔ تو الماس جان ایک انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے اور بلوچستان کی نمائندگی کرتی ہے، اور یہ عظیم جرنلسٹ ہے اور جرنلزم آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو پہلا سوال ہوگا، وہ سوال کرنے سے پہلے میں مس الماس جان کو ویلکم کرتا ہوں یوتھ پارلیمنٹ بلوچستان ٹی وی سے۔ تھینک یو شبیر، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے بہت اعزاز دیا، بہت اچھے طریقے سے میرا انٹروڈکشن کروایا۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت بہت شکریہ، بلکہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور اعزاز کی بات ہے۔ میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ صحافت کے شعبے میں آپ کا آنا آپ کی شوق تھی یا مجبوری تھی؟ اصل میں میرا شوق تھا، چونکہ میں میڈیکلی گریجویٹ ہوں۔ جی سو گھر والے چاہتے تھے کہ میں میڈیکلی خود کو جو ہے وہ آگے لے کر آؤں، بٹ میڈیا میرا شوق تھا، جنون تھا، میرا پیشن تھا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جرنلزم میں آئی۔ ماشاء اللہ۔ اگر کچھ اور اس میں آپ اپنے الفاظ اور اپنے ایکسپیرینس، جس طرح آپ واش نیوز میں ایز اے ایک نمایاں کردار، ایز اے ڈائریکٹر، ایز اے اینکر پرسن، وہ جو اپنی نمائندگی کر رہی ہو وہاں پہ، جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں ان کے بارے میں اگر کچھ اپنے ناظرین کو آپ بتائیں۔ شبیر، مجھے میڈیا انڈسٹری میں 8 سال ہو چکے ہیں۔ ان 8 سالوں میں میں نے 2 انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کام کیا ہے، جس میں الجزیرہ اور امریکن میڈیا شامل ہے۔ میں نے رشیا میڈیا کے ساتھ بھی کام کیا۔ میرا جو فورٹے تھا وہ تھا ڈاکومنٹریز میں، ڈاکومنٹریز بناتی تھی۔ تو ڈاکومنٹریز میں نے جو اس وقت کا امپورٹنٹ کانٹینٹ ہے سی پیک، اس پر میں نے ایک ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا ہے، برینڈ کے ساتھ۔ وہ ایک امریکن یونیورسٹی میں فلم ڈائریکٹر تھے۔ سو ریسنٹلی میرا یہ پروجیکٹ تھا 6 منتھ کا۔ اس کے علاوہ 8 سال کی اس طویل سفر میں نے پاکستان کو 4 کنٹریز میں ریپرزینٹ کیا، اپنے الگ الگ ڈفرینٹ پلیٹ فارم پر۔ اس کے علاوہ میری اپنی پروڈکشن کمپنی ہے، جس میں میں ڈاکومنٹریز بناتی ہوں اور کمرشل بناتے ہیں ہم۔ اور چینلز میں پاکستانی چینل میں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ میری ایفیلیشن ہے۔ ان کے ڈاکومنٹریز کے جو پروگرامز ہیں یا کوئی اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں وہ میں کرتی ہوں، کراچی بیس۔ اس کے علاوہ بس میڈیا اینڈ آل۔ جس طرح آپ نے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی نمائندگی کی، پاکستان کی ایک عورت ہو کے مطلب کیا محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ مطلب آپ اپنے جو مطلب آپ ان فیمیلز کے لیے کیا جو ہے نا میسیج دیتی ہو جو ریموٹ ایریا میں ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتی ہو؟ شبیر، میری اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں کبھی بھی جنڈر ڈسکرمنیشن پر نہیں آتی۔ ان مائی لائف ایکسپیرینس میں نے کبھی بھی یہ فیل نہیں کیا کہ جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ زندگی نہیں کر سکتی۔ بینگ بلوچ گرل، آپ کو اپنے جگہ پر ایک نمایاں طور پر اگر آپ ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں خود کو، تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم بلوچوں کی ایک ثقافت، ایک تہذیب، ایک عزت، ایک رسپیکٹ ہے۔ اس کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں گے، آپ یقین جانیں ہم جیسا، ہماری قوم جیسا، ہماری زبان جیسا تو کوئی ہے نہیں۔ اگر مجھے کوئی یہ کہے گا کہ بینگ بلوچ آپ نے وہاں پر کس طرح ریپرزینٹ کیا خود کو اور کیا آپ کے ایکسپیرینس تھے، آپ یقین کریں لاسٹ ٹائم ترکی میں جب ان کو پتہ چلا کہ میں بلوچ ہوں اور میں بلوچی میں بات کرتی ہوں، میری اپنی مدر لینگویج بلوچی ہے، سو ان کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھا۔ تو ان کو میرے 2-3 الفاظ بڑے پیارے لگے، جس میں تھا وشک کے، منتوار، دینام کہیں۔ تو انہوں نے ڈیورنگ پریزنٹیشن مجھ سے بار بار پوچھا کہ کائنڈلی آپ اپنے الفاظ دوبارہ بلوچی میں دہرائیں۔ سو اگر آپ بلوچ ہیں اور اگر آپ فیمیل ہیں، آپ یقین کریں اگر آپ جتنا آگے جائیں گے، جس کنٹری میں جائیں گے، آپ کو زیادہ پلیس، زیادہ مواقع ملیں گے۔ پاکستان سے کہیں زیادہ مواقع آپ کو انٹرنیشنل لیول پر ملیں گے، بٹ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کے ساتھ چلیں۔ ثقافت اور اپنی تہذیب کے ساتھ چلیں۔ جس طرح ہمارا جو ٹیلی ویژن ہے وہ یوتھ پارلیمنٹ کے نام سے ہے، یوتھ کے حوالے سے آپ بلوچستان کے یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہتے ہو؟
میں تو یہ کہوں گی کہ جتنا ٹیلنٹ بلوچستان کے اس صوبے میں ہے وہ کسی اور صوبے میں نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہاں پر اپنی جتنی بھی بھائی بہنوں کو دیکھا ہے جو یونیورسٹی بیس پڑھ رہے ہیں اور جو جاب پلس اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ یقین کریں ان کی لینگویج، ان کا بیئرنگس، ان کا ایکٹ اور ان کی چال، ان کی پرسنالٹی دوسرے تمام لوگوں سے کہیں زیادہ مختلف ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں بہت ڈریم نظر آتے ہیں، ان کے کاموں میں بڑا پیشن نظر آتا ہے۔ خود کو دیکھ لو آپ، ماشاء اللہ یو آلسو بینگ ینگ ٹیلنٹڈ پرسن، اور آپ اتنا کام کر رہے ہیں یہاں پر۔ آپ ایک طرف یوتھ پارلیمنٹ کو لے کر چلو، دوسری طرف آپ کے بہت سارے اپنے اپنے پروجیکٹس ہیں اور جن پر آپ نمایاں طور پر سامنے آتے ہیں۔ سو میرے خیال سے آپ خود ایک بہترین ایگزامپل ہیں تمام یوتھ کے لیے۔ سو میں بلوچستان کی جو یوتھ ہے اس کو آگے دیکھتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے 5 سے 10 سال میں یہاں کا ہر ایک لیڈر، ہر ایک پولیٹیشین وہ یوتھ ہوگا، اور ہر ایک کے جو ویژن اور جو ان کا مشن ہوگا بہت پرومیننٹ ہوگا، اور لوگوں کو بہت زیادہ، بلکہ پورے پاکستان کو بہت زیادہ اس سے فرق ہوگا۔ جس طرح آپ بلوچستان میں آتی ہو، بلوچستان میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتی ہو، بلوچستان میں آرگنائزیشنس کا جو ہے نا لانا، مطلب آپ کا ایک بہت بڑا جرنلزم میں جو ہے نا مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مستقبل میں یا حال میں آپ نے بلوچستان کے یوتھ کے لیے اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے کیا سوچا؟ بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ میں آپ ہی کے اس چینل کے تھرو یہ ایک چھوٹی سی ایک بات شیئر کروں گی۔ میری خواہش ہے کہ یہاں پر ایک اسکول ہو، اور وہ ٹراما سینسیٹیو اسکول ہو، جہاں پر بچوں کو صرف ایک چیز سکھائی جائے اور وہ ہو پیار، محبت۔ کیونکہ بلوچستان کے لوگ پیار کے بہت قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بلوچوں سے اگر آپ پیار سے بات کریں گے تو آپ دل جان لیں گے، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ سختی سے بات کریں گے تو وہ مر جائیں گے لیکن آپ کو چھوڑیں گے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر ایک ایسا اسکول ہو جو کہ ٹراما سینسیٹیو ہو، اور اس کو میں ایک ایسے پلان کے ساتھ آگے لے کر آؤں تاکہ اس سے ہماری جو نیو جنریشن، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ایک بڑا ایک مشن لے کر بڑے ہوں، اور صرف وہ ایک بات جانتے ہوں، اور وہ ہو پیار کرنا، پیار دینا اور پیار دینا۔ یہ میرا ایک ویژن ہے۔ اگر اللہ نے چاہا اور اللہ نے موقع دیا تو یہ میرا کام ہے کہ میں بلوچستان میں انشاءاللہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں اس جرنی میں۔ لاسٹ میں بس آپ بلوچستان کے ایک ایک فرد کو کیا میسیج دینا چاہتی ہو کہ وہ جو آپ کا میسیج ہے، تاکہ وہ آپ ہمارے چینل کے توسط سے یہ جو میسیج آپ کا دیکھیں گے تاکہ ان کے لائف میں چینجنگ ہے، اپنا ایک اہم میسیج آپ کو دیں۔ الماس کی طرف سے ایک چھوٹا سا پیغام ہے، ہم سب بلوچ لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، ہمارے جو بڑے ہیں ان سب کے لیے اکثر ہم میں ایک ایسی چیز بیدار ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک کمتری۔ میری ایک آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ ہم بلوچ کبھی بھی یہ فیل نہ کریں کہ کہیں پر ہمارے اندر کوئی کمتری ہے یا ہم کسی سے کم ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ 1000 لوگ ہوں گے اور اگر ان میں ایک بلوچ بھی ہوگا اور ایک بلوچستان کا ریپرزینٹ ہوگا تو وہ دور سے پہچانا جائے گا، اپنی چال سے، اپنی ڈریسنگ سے، اپنے انداز سے اور اپنے کانفیڈنس لیول سے۔ سو میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز اپنے ٹیلنٹ کو اپنا پاور بنائیں، اپنا گھمنڈ نہ بنائیں۔ جس وقت آپ میں انا آ گئی تو پھر آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اور ایک میری اپنی پرسنل کوٹیشن ہے آپ سب کے لیے کہ بی اپروچیبل ناٹ اویلیبل۔ اپنے آپ کو اپروچیبل بنائیں لیکن اویلیبل نہ بنائیں، یعنی لوگ آپ تک پہنچیں، ان کو تھوڑی محنت کرنی پڑے لیکن اویلیبل نہ ہو ہر کسی کو۔ بہت بہت شکریہ الماس جان، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ سو مچ۔